دنیا کا نقصان صرف سوچ لینے سے ہی جان سی نکل جاتی ہے۔ دین سارا کا سارا ہاتھ سے نکل گیا، فکر کا ایک لمحہ بھی تجھے چھو کر نہیں گزرا۔ جس محبت کے لیے دل کو بنایا گیا ہے وہ صرف خالق کی محبت ہے، تجھے پیدا کرنے والے کی محبت۔ دل کو یہ محبت دے دو، وہ خوش رہے گا، تمہیں دعائیں دے گا۔ تھوڑی محبت، مگر شرط یہ ہے کہ صحیح ذات سے ہو، پھر یہ تھوڑی سی محبت اپنے ساتھ اور محبت لے آتی ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ انسان کا دل اس محبت کو سمیٹنے کے لیے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو ظرف والا کہتے ہیں، بڑا دل رکھنے والا کہتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ اس ذات سے محبت شروع کرنی ہے جس سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کے وبال پر، اپنی بدنصیبی پر زیادہ یقین ہے۔ نفرت کے قابل چیز گناہ ہے، گناہ گار نہیں۔ گناہ گار تو توجہ کے قابل ہے، ہمدردی اور شفقت کے قابل، فکر کے قابل۔ روح جب ہم پر حاوی ہو جاتی ہے تو دین قائم ہو جاتا ہے۔ جب بندے کی سوچ اور عمل اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو یہی اس بات کی نشانی ہے کہ روح نفس پر حاوی ہو گئی ہے، بندہ خوش نصیب ہو گیا ہے۔ نفس کو جن چیزوں کی عادت ڈال دی ہے اب وہ وہی تو کرے گا، پھر برا کیوں لگتا ہے؟ عادت تو تم نے ہی ڈالی تھی، اللہ کے حکموں کو نظر انداز کیا تھا۔ دنیا کو جتنا قریب کرو گے، نفس کے دھوکے کو بھی اتنا ہی قریب کر لو گے۔ جب تک گناہ کرنے کی خواہش تیرے اندر موجود ہے، جب تک چوکنا رہے، یعنی موت تک۔ جب تک خدا کو تو پہچانتا نہیں تب تک تیرا ہر عمل تیری اپنی انا ہے، نفس پرستی ہے۔ اے ایمان والو، نقصان میں ہی ترقی چھپی ہوئی ہے۔ جو نقصان میں چھپی ترقی ڈھونڈ لے وہی کمال کو پہنچتا ہے۔ جو نیکی کر تو لیتے ہیں مگر آخری حد تک ٹال مٹول کر کے، تو ان کی نیکی میں شک آ گیا۔ جس نے نیکی کی پھر احسان بھی جتلا دیا، اس کی نیکی خراب ہو گئی۔ جس انسان پر اللہ تعالیٰ اپنا یا دین کا کوئی راز کھول دے تو اس انسان پر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک ذمہ داری راز کو راز رکھنا بھی ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ آپ کی آدھی زندگی دوسروں کی توجہ کے مطابق گزر رہی ہے۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اپنے نفس کی پہچان کا بھی ہے، اور اپنی روح کی پہچان کا بھی، اور نور کی پہچان کا بھی۔ جس نے دوسرے کے عمل کو اپنی پریشانی بنا لیا وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ صبر وہ مقام ہے جہاں انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں سے سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور ہم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کے شر اور برائی سے دوسری مخلوق خوف زدہ رہے۔ جو انسان اپنے حال پر مطمئن نہیں وہ آنے والے وقت پر بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ کوئی تقاضا۔ اللہ کی طرف وہی گیا جس کا ساتھ اللہ نے دیا، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں گیا۔ اللہ باقی ہے لیکن وہ ختم ہو جانے والی مخلوق کو پیدا فرماتا ہے، اور اسی فانی مخلوق سے محبت بھی کرتا ہے۔ جس شخص کو 5 نمازوں کی پابندی مل گئی ہو اسے چاہیے کہ چھٹی نماز شکرانے کی ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس زمانے میں نمازوں کی پابندی عطا کی جبکہ لوگوں کو نماز کی ہچے بھی بھول گئی ہے۔ بیماری نے کہا کہ وہ نہیں جائے گی، شرمندہ ہو کر لوٹ گئی۔ غریبی اور ناداری نے کہا کہ وہ ہٹنے کی نہیں، شرمندہ ہو کر بھاگ گئی۔ قضا نے کہا کہ وہ ٹلنے کی نہیں، ٹل گئی۔ صبر اور یقین ساتھ تھا۔ جب تک ہم دل کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کر کے آئینے کی طرح صاف نہیں کرتے یہ رب کا ٹھکانہ نہیں بن سکتا۔ اسلام اپنی حفاظت خود کرتا ہے، آپ نے اسلام کو نہیں بچانا ہے۔
بلکہ اسلام نے آپ کو بچانا ہے۔ مشکل دنیا دار پر حالات کی تنگی کی وجہ سے آتی ہے۔ حالات کا مطلب یہ ہے کہ خواہش زیادہ ہو اور حاصل کم ہو۔ دنیا دار کے لیے بڑی مشکل ہے۔ مشکل کیوں آتی ہے؟ جب خواہش زیادہ ہے اور آمدنی کم ہے۔ بیکار بولتے رہنے سے منہ بند رکھ لینا بہت بہتر ہے۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے۔ مومن حالات کے مطابق موم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ اے اللہ، جو تو چاہتا ہے کرتا ہے اور جیسے چاہتا ہے کرواتا ہے۔ کسی کو بھی دم مارنے کی جرت نہیں، سارا حکم تیرا ہی ہے۔ میٹھی بات کرنا اور میٹھا بول علم ہے، چاہے انگوٹھا چھاپ بولے۔ کڑوا بول اور تکلیف دہ بات جہالت ہے، چاہے کوئی عالم ہی کیوں نہ بولے۔ مغفرت کی امید سے بڑھ کر گناہ کا احساس رکھنا اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ جب کوئی آسرا اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کے سوا گزر نہ ہو تو وہ دوسرا خدا بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی پہلی ترجیح آپ کا پروردگار نہیں تو آپ اس دنیا سے ناکام گزرو گے۔ خدا اپنی یاد میں رہنے والوں سے ہمیشہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ عقل کا سفر بہت آسان ہوتا ہے، وسوسوں کا اور شک کا سفر بہت دشوار۔ اہل علم دو کام نہیں کرتے، ایک وعدہ اور ایک دعویٰ۔ ضرورت پوری ہونے کے بعد خدا کو یاد کرنا شکر کہلاتا ہے۔ ذہن جب کسی خوشامد کا لالچ کرتا ہے تو اپنی عقل کے قتل کا فتویٰ خود لکھ رہا ہوتا ہے۔ تھوڑے علم کی مدد سے بہت سا عمل کرنا چاہیے، اور ضروری ہے کہ علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ لوگ کہتے ہیں ذکر کیا ہے، تسبیح کیا ہے۔ ہمارا ذہن اس چیز کا جواب نہیں نکال سکتا جس چیز کو ہم نے اس میں ڈالا ہی نہیں۔ تسبیح اور ذکر اس دماغ میں اللہ کا ریکارڈ مہیا کرتے ہیں تاکہ مصیبت کے وقت، جلدی کے وقت آپ کو وہاں سے وقت پر جواب مل سکے۔ جو لوگ دنیاوی مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ان پر اس ذکر کا اثر نہیں ہوتا، اور جو لوگ اللہ کی محبت والے ہیں ان پر جلدی اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ ان کی تعلیم کرنا چاہتا ہے، آزمائشوں کے ذریعے اور غم کے ذریعے ان کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اے بندے، دنیا کیا ہے؟ درد سے اور غم سے بھری ہوئی آزمائش ہے جو اللہ کے ذکر، اس کی فکر اور حق سے جدا کر دیتی ہیں۔ جب تو دین کے علم کے متعلق گفتگو کرے تو اللہ کے سوا جو بھی جانتا ہے اسے اپنے دل سے مٹا دے۔ بہار کے موسم کی خوشی تو یار کے ساتھ ہے، بغیر یار کے یہ بہاریں کس کام کی۔ اگر کسی کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کا دوست بن جائے تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ کی نماز میں ہوشیار رہے، یعنی وہ اپنے تن، من اور سر سے اللہ کی تسبیح میں مشغول رہے۔ جو دل اللہ تعالیٰ کے رازوں سے غافل ہو اسے دل نہیں کہا جا سکتا، وہ تو بس ایک مٹھی خاک ہے، مٹی ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کی نفی کر دینا ضروری ہے۔ سوچ ہی انسان کا اصل ہے، سوچ کو ٹھیک بنا لینا یہی کمال ہے۔ اللہ کا نیک بندہ زمین کی مانند ہے جس پر ہر قسم کی مکروہ اور غلیظ اور ناپاک چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مگر اس کے اندر سب کے لیے بھلائی ہی نکلتی ہے۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں۔ ذکر سے ہی ہوتا ہے دل کا سکون نصیب، ورنہ تو عیش پسندوں کو بھی بے چین دیکھا گیا۔ بیمار قوم کے اکثر لوگ خود کو ہٹا کٹا سمجھتے ہیں۔ اپنے علم کو پھیلاؤ اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ، کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ کہو اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کے سوا اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ دنیا میں کامیابی کا مطلب سکون اور آخرت میں کامیابی کا مطلب جنت ہے، اور دونوں اسلام سے ہی مل سکتے ہیں۔ یہ کتنی اچھی امید ہے کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔
یہ انسانیت کی توہین ہے کہ مشکل وقت سے جان چھڑانے کے لیے کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے قدموں میں جا کر بیٹھے اور اس سے مدد مانگے۔ اگر تکلیف کے وقت میں ایک اور تکلیف آ جائے تو یہ وقت صبر اور نماز سے گزارو۔ جو شخص مصیبتوں اور تکلیفوں کو ہنسی خوشی برداشت کر لیتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں بھی تعریف کے قابل ہو جاتا ہے۔ علم انسان کو ذہنی طور پر اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ جو لوگ اسے دکھ دیں وہ جواب میں انہیں خوشی دیتا ہے۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو بھی پکارنے کا عمل جاری رکھو تاکہ پکارنے کے عمل سے اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم رہے۔ نیت اللہ کو رکھو گے تو انجام بھی اللہ ہی ہے۔ الہی ہم تیری ہی طرف چلتے رہے، ضرورت اور محتاجی کی پکار کے ساتھ، بندگی کی رفتار کے ساتھ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا، جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا، جس نے مجھے پہچان لیا وہ میرا دوست اور میرا محبوب ہے، اور جو میرا دوست ہو گیا اور مجھے چاہنے والا ہو گیا وہ میرا عاشق ہو گیا، اور جو میرا عاشق ہو جاتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت یعنی خون بہا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے، اور میں وہ دیت اس طرح ادا کرتا ہوں کہ میں خود اس کا ہو جاتا ہوں۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت ہو۔ زندگی کا طریقہ یہ ہو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر دعاؤں کا حصہ ضرور بن جاؤ۔ دنیاوی زوال کی بڑی وجہ عبادت کی کمی نہیں بلکہ معاملات میں دو نمبری، دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، بے ایمانی، جھوٹ اور منافقت ہے۔ تعلق رہے نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ عقل بھی خدا دیتا ہے اور حسن بھی خدا دیتا ہے، عشق وہ سمندر ہے جو دونوں کو بہا دیتا ہے۔ ایک پوچھنے والے نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ وہ حکیم شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ چونکہ ٹوٹے ہوئے میں ہی رہائی ہے، اس لیے ٹوٹ جا، سکون اور امن صرف فقیری میں ہے، اللہ کا فقیر بن جا۔ تبدیلی تب پیدا ہوتی ہے جب وہ اندر سے شروع ہو۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ اپنے ہر عمل سے سچ اور حق کے قریب ہونا تیرا مقصد ہونا چاہیے تاکہ تیرے اندر سے حق اور سچ کی عظمت اور جلال ظاہر ہو۔ مسلمان کی فطرت محبت ہی کے بل پر غلبہ پاتی ہے۔ اگر مسلمان عاشق نہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان نہیں کچھ اور ہے۔ تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا اور زمانے کی گردش کے شکوے کرنے لگا۔ تم نے خود اپنا دروازہ اپنے آپ پر بند کر لیا ہے۔ جو کچھ زبان سے کہتے ہو چاہیے کہ اسے دل میں جگہ دو۔ تم یگانگی سے تعلق پیدا کر لو اور دوئی سے بے تعلق ہو جاؤ، اپنی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ اگر تو ایسی زندگی کا خواہش مند ہے جسے کبھی زوال نہ آئے تو ماضی کا رشتہ حال اور مستقبل سے نہیں توڑنا چاہیے۔ زندگی تو مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے، موج کے وجود کا پورا سامان چلنے پر ہے۔ عمل کے ذریعے سے ایمان کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ایمان مردہ ہو جاتا ہے جس پر عمل نہ کیا جائے۔ مسلمان تو دنیا کا خیال چھوڑ کر خدا کی طرف دوڑتا ہے، وہ اپنی دعا سے تقدیر اور تدبیر کو طاقت پہنچاتا ہے۔ اے مسلمان، تو دین کے رازوں سے ناواقف ہے۔ اگر تیرے دماغ میں عقل اور سمجھ باقی ہے تو ایک آئین، ایک دستور، ایک دینی ذات پر قائم رہ۔ اے غفلت کے عادی انسان، تو اللہ کی اطاعت کی کوشش کر۔ یاد رکھ کہ جب تو اللہ کو اپنا اختیار دے دے گا وہ
تجھے دنیا میں اختیار بخش دے گا۔ اگر تو مسلمان ہے تو خدا کے سوا ہر شخص سے بے نیاز ہو جا اور دنیا کے لیے خیر اور برکت کا سرچشمہ بن جا۔ جس حد تک ممکن ہو مٹی نہ بن، کیمیا بن۔ تجھے صاحب نعمت ہونا چاہیے جو دوسروں کو مالا مال کرے، سوالی نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ایمان کی دلیل ہے اور بس۔ اللہ کے علاوہ کا خوف چھپا ہوا شرک ہے اور بس۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ کامیابی چاہے سالوں کے فاصلوں پر ہو، مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ دور سے ہی نظر آ جاتی ہے۔ خیر اور بھلائی یہی ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے حصے کا چراغ جلاتا رہے۔ شاہی لباس میں رہتے ہوئے بھی درویشوں کی سی زندگی بسر کر، آنکھ کھلی رکھ اور خدا سے ڈرتا ہوا جی۔ کسی دشمن سے تمہیں دشمنی ختم کرنی ہے تو اسے اپنے مشورے میں شامل کر لو۔ کسی انسان کے کمزور ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ وہ شخص دنیا دار ہے جو اللہ سے غافل ہو گیا۔ زندگی کی ضروریات اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت میں تیزی نہیں دکھاتے تو گناہ کو چھوڑ دینے میں تیزی دکھاؤ۔ سب سے بڑا کنجوس انسان وہ ہے جو اپنے مال کو اپنے اوپر تک خرچ نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ آگے آنے والوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہو وہ صرف سبب کو مانتا ہے، اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، سالم ہو، وہ سبب بنانے والے پر ایمان رکھتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کو ملا دے۔ یہ بھی ایک گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بدنصیب کہے۔ اس گناہ سے بچتے رہو۔ وقت کے ساتھ باتوں کا بھول جانا یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، ورنہ زندگی کا ایک غم پوری زندگی کا غم بن جاتا۔ بڑوں کو سمجھایا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے۔ کمینے اور بدفطرت انسان کا پہلا شکار اس پر احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے کی قیمت یہ ہے کہ پیچھے جو دروازے کبھی کھولے تھے انہیں بند کرتے ہوئے جایا جائے۔ دنیا دھوکہ بھی صرف انہیں دے سکتی ہے جو اس سے محبت کر بیٹھتے ہیں۔ والدین کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں، ورنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ دنیا داروں میں آپ کی بات کو تب حیثیت ملے گی جب آپ کی دنیا میں کوئی حیثیت ہو۔ غرور اور فخر میں کیا فرق ہے؟ فخر یہ ہے کہ میں بھی ہوں، اور غرور یہ ہے کہ میں ہی ہوں۔ خاک میں مل جائے وہ مرتبہ جس سے دوسروں کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ لعنت ہے ایسی طاقت پر جو کمزور کی حفاظت نہ کر سکے بلکہ اسے ڈراتی ہو۔ وہ شخص ضرور برباد ہوگا جس نے اپنے اوپر احسان کرنے والے کے ساتھ بے وفائی کی ہو۔ جو سر اللہ کی نعمتوں کے شکر میں جھک جاتا ہے اس کو کامیاب اور سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ یا اللہ، اسی طرح سوال کرتے ہیں سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ ہر روز اس سوال کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ جب سمندر میں ہلچل ہوتی ہے، پانی موجیں مارتا ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو کشتی والے اسی سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ۔ جب مسافر صحرا میں بھٹک جاتا ہے، قافلہ راستے سے ہٹ جاتا ہے، اس کی راہ گم ہو جاتی ہے، تو وہ پکار اٹھتے ہیں یا اللہ۔ جب طلبگاروں پر راستے بند ہو جاتے ہیں، مانگنے والوں کو نہیں دیا جاتا، تو ان کی پکار ہوتی ہے یا اللہ۔ جب تدبیریں ناکام ہو جائیں، امیدیں ساتھ چھوڑ جائیں، ذرائع اور راستے بند ہو جائیں، تو لوگ اللہ ہی سے فریاد کرتے ہیں۔ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو جائے، رنج، تکلیف
تکلیف اور غم سے دم گھٹنے لگے تو اللہ کو پکارو۔ شاعر کہتا ہے، تنگ اور تاریک زمانہ اور مصیبتوں کے بادلوں میں میں نے آدھی رات کی دعاؤں میں تیرا نام لیا تو ہر صبح روشن اور تابناک ہو گئی۔ اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں اچھے کلمے، خالص دعائیں، سچی پکار، معصومانہ آنسو اور درد انگیز نالے۔ ضرورت مندی میں دعائیں، آدھی رات میں اس کی طرف ہاتھ اٹھتے ہیں، مصیبتوں میں آنکھیں اسی کی طرف دیکھتی ہیں، حادثات میں اسی سے فریاد کی جاتی ہے۔ فریاد، پکار اور سوال میں اسی کا نام زبانوں پر ہوتا ہے۔ دل اور روح اسی سے سکون پاتے ہیں، دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، عقل لوٹ آتی ہے اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے رحم اور کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کا نام لیتے ہی فوراً ذہن میں بے نیازی، بقا، طاقت اور مدد، عزت اور قدرت اور حکمت کا سراپا گھوم جائے گا۔ یہ لفظ ہی لطف، عنایت، مدد، فریاد رسی، محبت اور احسان کا جلوہ دکھا دے گا۔ تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ شاعر کہتا ہے، تیرے جلال اور پاکی کے بیان کے لیے کتنے ہی الفاظ ڈھالے جائیں، الفاظ و معنی کے سارے ذخیرے تیرے جلال کی تعبیر سے قاصر ہیں۔ یا الہی، حسرت کو خوشی، غم کو سرور اور خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ، دل کی آگ کو یقین کی ٹھنڈک سے بجھا دے، نفس کے شعلوں کو ایمان کے پانی سے ٹھنڈا کر دے۔ یا رب، جاگتی آنکھوں کو نیند، بے چین دلوں کو سکون عطا فرما، انہیں جلد ہی کامیابی سے نواز۔ یا رب کریم، بے بصیرتوں کو اپنا نور دے، گمراہی کے راستوں پر کشتیاں چلانے والوں کو اپنا راستہ دکھا دے۔ بار الہی، وسوسوں کو نورانی شعاعوں سے زائل کر دے، باطل پرست نفس کا گلا حق کے لشکر سے گھونٹ دے، شیطان کی چالوں اور تدبیروں کو اپنی مدد اور نصرت سے تباہ کر دے۔ اے اللہ، ہمارے غم، رنج اور فکر اور قلق کو دور فرما دے۔ ہم خوف اور پست ہمتی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، تو کیا خوب سرپرست اور مددگار ہے۔ سوچیں اور شکر بجا لائیں، مطلب یہ کہ جب آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو آپ کو سر سے قدم تک نعمت ہی نعمت دکھائی دیں گی۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو گن نہ پاؤ گے۔ جسمانی صحت، وطن میں امن، سکون، کھانا، کپڑا، پانی، ہوا، یعنی پوری دنیا آپ کے پاس ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں۔ زندگی کے مالک ہیں لیکن اس کا شعور نہیں۔ اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر انڈیل دی ہیں۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں، زبان ہے، دو ہونٹ ہیں، دو ہاتھ، دو پیر ہیں۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا یہ آسان بات ہے کہ آپ اپنے پیروں پر چل پھر رہے ہیں جبکہ کتنے ہی پاؤں کاٹ دیے گئے؟ آپ پنڈلی کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ کتنی ہی پنڈلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ کیا آپ اس کے حقدار ہیں کہ پرسکون نیند سو جائیں جبکہ زندگی کی تکلیفوں نے کتنوں کی نیند اڑا دی ہے؟ اور پیٹ بھر کر کھائیں اور سیراب ہو کر پئیں جبکہ کتنے ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا، بیماریوں نے انہیں کھانے پینے سے روک رکھا ہے۔ کان کے بارے میں سوچیں، آپ کی سماعت کے بارے میں سوچئے کہ آپ عقل والے ہیں، آپ کی سننے کی طاقت اور قوت درست ہے۔ آنکھ کے بارے میں سوچیں، آپ اندھے نہیں، اپنی جلد کو دیکھیے، کوڑ اور برس کی بیماری نہیں۔ ان سب چیزوں سے آپ محفوظ ہیں۔ اپنی عقل کے بارے میں سوچئے کہ آپ عقل والے ہیں، آپ پر پاگل پن یا دیوانگی طاری نہیں۔ کیا آپ احد پہاڑ جتنا سونا لے کر اپنی آنکھ دے دیں گے؟ شہلان پہاڑ کے برابر چاندی لے کر اپنی سننے کی طاقت دے دیں گے؟ کیا آپ زبان کے بدلے قصر زہرہ لینا اور گونگا ہونا پسند کریں گے؟ کیا آپ یاقوت اور موتی لے کر اپنے ہاتھوں کا سودا کر لیں گے؟ کتنی نعمتیں ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں، کتنے انعامات ہیں جن سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں،
لیکن آپ کو اس کا ادراک نہیں۔ آپ کو گرم روٹی، ٹھنڈا پانی، میٹھی نیند اور عافیت حاصل ہے، لیکن پھر بھی پریشان اور غمزدہ ہیں، رنجیدہ اور اداس ہیں۔ جو ملا نہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں، جو موجود ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ مالی نقصان پہنچ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ خوش نصیبی، خیر، صلاحیت، نعمتیں اور بہت ساری چیزیں، سبھی کچھ آپ کے پاس ہے۔ ان کے سلسلے میں آپ سوچیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہاری جانوں میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تو کیا تم سوچتے نہیں؟ اپنی جان، اپنے گھر والوں، اپنے کام، اپنی صحت، اپنے دوستوں اور ارد گرد کی دنیا کے بارے میں سوچیں۔ اللہ کی نعمت جانتے ہیں، پھر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا سو گزر گیا۔ ماضی میں جینا، اس کے غموں اور تکلیفوں کو یاد کرتے رہنا، ان پر رنج کرنا بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اس سے ارادے کمزور اور موجودہ زندگی تکلیف میں آ جائے گی۔ اللہ کے حکیم بندے کہتے ہیں کہ ماضی کی فائل لپیٹ کر رکھ دی جائے، اسے کھولا نہ جانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ کے لیے بھلا دینا چاہیے۔ اسے کسی دربے میں ڈال کر بند کر دیا جائے، کیونکہ جو گزر گیا وہ گزر چکا، نہ اس کی یاد اسے لوٹائے گی، نہ کوئی غم یا رنج اور فکر اسے زندہ کر سکتی ہے، کیونکہ ماضی کا مطلب ہے عدم، ختم ہو جانا۔ ماضی پرستی کے مرض میں مبتلا مت رہیے۔ جو چھوٹ گیا اس کی پرچھائیوں سے پیچھا چھڑا لیجیے، کیونکہ آپ دریا کو اصل کی طرف، سورج کو اس کی طلوع ہونے کی جگہ کی طرف، بچے کو ماں کے پیٹ میں، دودھ کو چھاتی میں اور آنسو کو آنکھ میں واپس نہیں لا سکتے۔ ماضی کے سائے میں رہنا، اسے یاد کرتے رہنا، اس کی آگ میں جلتے رہنا ایک افسوسناک، تکلیف دہ اور مرعوب کر دینے والی بات ہے۔ ماضی کی کتاب پڑھنے سے حاضر کی بربادی اور وقت کا ضائع ہو جانا طے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گزشتہ قوموں کا اور ان کے کاموں کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا، یہ ایک قوم تھی جو گزر چکی، یعنی ان قوموں کا معاملہ ختم ہوا۔ ماضی کے گڑے مردے اکھاڑنے اور تاریخ کے پہیے کو پلٹانے سے کیا حاصل؟ ماضی کی بات دہرانے والا تو ایسا ہے کہ کوئی پسے ہوئے آٹے کو پھر پیسے یا کٹی لکڑی کو پھر سے کاٹے۔ ماضی کا رونا رونے والوں کے بارے میں پچھلوں کا کہنا ہے کہ تم مردوں کو قبروں سے نہ نکالو۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم حال سے عاجز اور ماضی سے چمٹے ہوئے ہیں، اپنے خوبصورت محلات کو یوں ہی چھوڑ کر ماضی کے بوسیدہ قلعوں کو روتے رہتے ہیں، حالانکہ ماضی کو واپس لانے پر تو جن اور انس جمع ہو کر بھی قادر نہیں ہو سکتے۔ لوگ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے، ہوا آگے چلتی ہے، پانی آگے بہتا ہے، کارواں آگے چلتا ہے، اور یہی زندگی کی سنت ہے۔ آپ اس سنت کے خلاف نہ کریں۔ انسان کا دل اپنے رب کی عبادت میں لگا ہو تو اس کا ظاہر معصومیت کی مثال بن جاتا ہے۔ مسجد میں کی گئی عبادت کا اثر گھر کے ماحول میں نظر نہ آئے تو یقیناً مسجد سے کوئی بھی خیر گھر نہیں لائے ہو، جبکہ وہاں خیر کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا۔ اللہ کے دینے میں، عطا کرنے میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ ہماری جھولیوں میں گناہوں کے چھید ہوتے ہیں، توبہ کی سوئی ہماری پھٹی ہوئی جھولیوں کے لیے بڑی کام کی چیز ہے۔ بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو تمہیں ملی ہوئی ہیں جس کا تم نے رب سے کبھی سوال تک نہیں کیا تھا، تو تم اس سے مانگنے سے کیوں مایوس ہو؟ پر امید رہو، یہی مومن کا طریقہ ہے۔ کوئی تمہارا دل کتنا ہی کیوں نہ دکھائے، لیکن تم اس کا دل نہ دکھانا، تم اس سے غلط بات نہ کہنا، خاموش ہو جانا۔ کسی نے آپ کی زندگی کی حفاظت کی، آپ کی زندگی کا ذریعہ بن گیا، تو اب وہ تمہاری پوری زندگی کی وفا کا حقدار بن گیا۔ اگر کسی نے تمہیں یہ دعا دی کہ تمہیں زندگی میں کوئی غم نہ ملے، تو اس نے تمہیں حقیقت میں بد دعا دی ہے۔ وہ سب کچھ جو انسان تلوار کی طاقت سے حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ مسکراہٹ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جس نے توبہ کا آسرا نہیں لیا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ نیک ارادے والے لوگ اللہ کے نیک بندوں کی جماعت میں شامل ہیں۔ جب تمہیں کسی بندے کے بارے میں یہ خیال پیدا ہو کہ وہ اللہ کے قریب ہے،
تو तुम उस बंदे के करीब होने की कोशिश करो। लोगों, अपने रब से डरो कि कोई नहीं है जिसकी नाराज़गी से तुम्हें डरना चाहिए मगर अल्लाह की। वो अगर नाराज़ है तो फिर पूरी कायनात और इसमें मौजूद मखलूक मिलकर भी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती, कभी नहीं। इन बातों पर ज़रूर अमल करना। किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी, मांगने वाले को घर से खाली हाथ नहीं भेजना। कभी कोई शख्स ज़्यादती कर जाए तो उसे माफ़ कर देना। अपने नसीब पर राज़ी रहना। देने वाले ने जो दिया है सही दिया है। आप सच्चे हो जाओगे तो आपको सच्चे लोग मिल जाएंगे। ये उसूल है कि जुआरी को सब जुआरी मिलते हैं और झूठे को झूठे मिलते हैं। यानी अगर कबूतर उड़ रहा होगा तो 2-4 और कबूतर इकट्ठे हो जाएंगे। ये सारे कुदरत के खेल हैं। इसलिए आप सच्चे हो जाओ, नेक हो जाओ और शफीक हो जाओ। अपनी दुआओं पर ज़िद ना करो। अगर अल्लाह मंजूर कर लेता है तो सुभान अल्लाह। जब फ़ैसला अल्लाह की मंजूरी पर है तो नामंजूर भी मंजूर है। नामंजूर भी उसी ने किया। नामंजूर ख्वाहिश का इतना ही एहतराम करो जितना मंजूर का करते हो। अगर ये फ़र्क समझ में नहीं आता तो दिल को सुकून नसीब नहीं होगा। मकसद ये है कि अल्लाह का आपके साथ ताल्लुक़ होना चाहिए। वो सितम करे या करम, दोनों ही करम है। रब इंसान को कितने मौके देता है। बार बार गलती करते हैं, बार बार माफ़ी मांगते हैं और वो सारी गलतियां माफ़ करके हमें एक और मौका देता है। हम पर फिर से एतबार करता है तो हमें भी इंसानों को दूसरा मौका देना चाहिए। जब मुसीबत हद से बढ़ जाए तो अल्लाह को पुकारो और कहो, मेरे मौला, तू ही हमें अंधेरों से निकाल, हमें रोशनी दिखा, हमें रास्ता दिखा, अपनी मोहब्बत का रास्ता, कामयाबियों का रास्ता। यकीन की मंजिल दूर होती जा रही है, तेरा फजल चाहिए। तूने हमेशा हमारे साथ मेहरबानी की, अजीम मेहरबानी, बड़ा एहसान। तेरा फजल हमें मयस्सर रहा, अब क्या हो गया। बहैसियत मुसलमान हर मुसलमान को इतना दीन का इल्म ज़रूर आना चाहिए कि जब कोई उसे सीधे रास्ते से हटाना चाहे तो वो उसे पहचान ले और उस शख्स से दूर हो जाए। आजकल झूठ बहुत बोला जाता है, बेहयाई आम है, गुनाह करना बहुत आसान हो गया है। बस ये करो कि जितना बच सकते हो बचो। जो शख्स तुम्हारी आखिरत में रुकावट बने, फिर वो कितनी भी मीठी बातें करे, वो तुम्हारा खैर ख्वाह नहीं हो सकता। अल्लाह सबसे ताकतवर है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अगर यकीन नहीं तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के किस्से पढ़कर देखो कि कैसे अल्लाह ने अपने नबियों की मदद की, उन्हें गालिब किया, गम और जालिमों से नजात दी। इंसान अपने इल्म से बड़ा बनता है, उम्र से नहीं। और इल्म ऐसा जो कि फ़ायदा पहुँचाने वाला हो, जो लोगों के दरमियान तुम्हारे अंदर खुद एतमादी पैदा कर दे और अल्लाह के दरबार में तुम्हें आजिज़ बना दे, तुम्हें झुका दे। अगर अल्लाह के कमालात देखने हैं तो इंसान को देखो कि इस मिट्टी में कैसे कैसे कमालात भर दिए। आमाल ऐसे करो कि अल्लाह देखे तो खुश हो जाए, और जब तुम अपना आमाल नामा देखो तो तुम भी खुश हो जाओ। इंसान दूसरे इंसान को जो सबसे बड़ा तोहफ़ा अता कर सकता है वो वक्त है। इससे कीमती तोहफ़ा इंसान को नहीं दे सकता। आमाल ना करने वाला बेवकूफ़ और आमाल करके लोगों से अज्र की उम्मीद रखने वाला बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। अल्लाह उस पेशानी को ऊंचा करेगा जो उसके आगे झुकती रही और सिर्फ उसी के आगे झुकती रहे। हिदायत तब मिलती है जब दिल से दुनिया की मोहब्बत और माल और दौलत की मोहब्बत निकल जाती है। जिस दिन आपने अपने शौहर या बीवी की ग़ीबत अपने बच्चों से कर दी, उस दिन आपने घर तोड़ दिया और अपने बच्चों से दुनिया से लड़ने की ताकत छीन ली। दुआ अल्लाह की आजमाइश नहीं, आपके यकीन की आजमाइश है। नामुमकिन चीज़ें अल्लाह से मांगना दुआ की बुनियाद है। तलाक होने से घर नहीं टूटते, अखलाक ना होने से घर टूटते हैं। नेक औरतें ढूंढने से आप नेक आदमी नहीं बन जाते।
جہالت کی انتہا پر قوم پر نبی آتے ہیں کہ ان کو عذاب سے نکالیں۔ اب نبی تو نہیں آ سکتے، اب نبیوں کا کام بھی والدین کو بچوں کے لیے کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو سمجھنے کی دعا کیا کریں، پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ باقی کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ جتنی خالص لگن سے ہم نوکریاں ڈھونڈتے ہیں، اس سے کافی کم محنت میں اللہ مل جاتا ہے۔ شاید انسانوں میں واحد حقیقی خوشی وہ لمحہ ہے جب کسی کو اپنی سوچ کا کامل بیان ملتا ہے۔ بہادری کے سبق کے بغیر ہر اچھائی صرف دماغی مسئلوں ہی کا سبب بنتی ہے۔ بہت برے اور ذرا کم بروں کے بیچ میں ہوں، میں اونچ نیچ نہیں، نیچ اور نیچ میں ہوں۔ نااہل استاد بچوں کو صحیح جواب دینے والا بنا کر خوش ہوتے ہیں، اصل استاذ بچوں کو صحیح سوال پوچھنے والا بنا دیتے ہیں۔ چوروں کے گھر چور خود ہی نہیں پیدا ہو جاتے، جب ماں باپ بڑے بڑے چوروں کی عزت کرنا شروع کر دیں تب بچے چور بنتے ہیں۔ قوم اپنے بڑوں کے کارناموں پر نہیں بلکہ بچوں کی پرورش کی بنا پر بنتی یا بگڑتی ہے۔ جس کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے ہو، اس پر ایمان لانے والا ناشکرا اور نا امید نہیں ہو سکتا۔ بڑی قوموں کے بچے بھی سوچنے کی سکت رکھتے ہیں، اور چھوٹی قوموں کے بزرگوں کو بھی اس طاقت کا علم نہیں ہوتا۔ جتنی تباہی کامیاب لوگوں نے دنیا میں مچائی ہے، ناکام لوگ تو اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ بچوں کو کامیابی کے طریقوں سے پہلے سوچ اور فلسفے کی تعلیم دیں، ورنہ وہ جتنا آگے بڑھیں گے دنیا اتنی تباہ ہوگی۔ محبت تو ڈھونڈنے کا کام ہے، چھوڑ دینے کا تو کام ہی نہیں ہے، تو لوگ اسے چھوڑ کیسے دیتے ہیں؟ بچوں کے لیے اعلیٰ زندگی کی دعا کریں، ہزاروں سال زندہ رہنے کی نہیں۔ کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زندگی کے قریب ہو جانے میں ہے، اور اگر کوئی اس سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا ہی ناکام ہوگا، چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو۔ دل اگر اندھا ہو جائے تو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آنکھیں اندھی ہو جائیں کوئی بات نہیں، دل کو اندھا نہ ہونے دیں، اللہ کے ذکر سے اسے تازہ کرتے رہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں اور مقام عطا کرتا ہے جو ان کے سوچ اور گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سنو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ دولت، چالاکی اور ذہانت سب کچھ دھری رہ جاتی ہیں جب انسان کا مقابلہ اس کے نصیب سے ہو جاتا ہے۔ مرہم کے اور دوا کے لالچ میں آ کر مخلوق کو اپنی دکھتی رگ کا پتہ دے دینا بھی بے وقوفی میں ہی آتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس شخص کی بات زیادہ غور سے سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے جس کے انداز میں نرمی اور پیار ہو۔ ایسا مسلمان مرد اور عورت ہونی چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو گھر میں اسلام پھیل جانا چاہیے۔ اپنی اخلاقی پستی کا اندازہ اسی بات سے لگائیں کہ ہمیں غریب ہونے سے زیادہ غریب دکھنے سے ڈر لگتا ہے۔ غلط فہمی کا دور ہونا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ کون صحیح ہے کون غلط، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ تمہاری ذمہ داری اپنے اعمال کے اچھے یا برے ہونے کا خیال رکھنا ہے کہ نیک اعمال کی کمائی زیادہ سے زیادہ ہو، اچھے اخلاق کی کمائی۔ تم دلوں کو جیت لینے کی فکر کرو۔ روح کو تو دنیا کے کسی کھلونے سے خوش نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے اپنا سب سے پہلا اور حقیقی ٹھکانہ یاد ہے، اسے جنت یاد ہے۔ بس کوئی ایسی کمی سارے سفر میں رہ گئی، جیسے چلتے وقت کوئی چیز گھر میں رہ گئی۔ ہار کر اپنی دعا کو کہہ دیا ہے بے اثر، یہ نہیں مانا کمی اپنے ہنر میں رہ گئی۔ کوئی بلا وجہ برا بھلا کہے، تنقید کرے تو کیا کرے؟ کچھ بیوقوفوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالی سے بھی شکایتیں ہوتی ہیں، جو خالق اور مالک اور پالنہار ہے، سب کو روزی دیتا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم اور آپ جو خطا کار ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو لوگوں کی بیجا برائی اور تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بھی بنیں گے، جان بوجھ کر توہین بھی کی جائے گی۔
जब तक आप देने वाले हैं, बनाने वाले हैं, लोग आपसे असर अंदाज हो रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तब तक लोग आप पर तनकीद से ना चूकेंगे, सिवाय इसके कि आप ज़मीन में समा जाएं या आसमान पर चढ़ जाएं और उनकी नज़रों से दूर हो जाएं। जब तक आप उनके बीच में हैं, आपको तकलीफ़ पहुंचती रहेगी, आंसू निकलेंगे, नींद उड़ेगी। जो ज़मीन पर बैठा हुआ है वो नहीं गिरता।